حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب خنسا حضور کی ایک صحابیہ ہیں۔ انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جہالت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے قتل ہونے پر ایک قصیدہ لکھا تھا۔ وہ قصیدہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا کوئی جانے والا اپنے یاد کر کے رونے لگ جاتا۔ وہ قصیدہ اتنا مشہور ہوا، جس کے بھی گھر میں جنازہ ہوتا تو یہی قصیدہ پڑھا جاتا، اور وہ سن کر سارے کے سارے رونے لگتے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصیدہ بڑا مشہور تھا، عربی میں لکھا تھا انہوں نے۔ آپ حضرت خنسا جن کا قصیدہ سن کے رونے لگتے سارے کے سارے، یہ وہی خنسا تھی کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ وہ بی بی ہے، مشہور شاعرہ، جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے۔ احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فوجی آئیں، مائیں بہنیں بچوں کو تیار کریں، انہیں بھیجیں، ان کی ایک سہیلی کہنے لگی، کلمہ تو تو پڑھ گئی، کلمہ تو تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ لیے ہیں، تیرا تو سب کو پتہ ہے، تیرے بچے کوئی بھی نہیں جائیں گے، تیرے بچے تو جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، یہ بات تو سب کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے، تو آج تک وہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جنگ کی بات ہو رہی ہے، اگر تیرے ان 4 بچوں کو کچھ ہوا تو پھر سے تو قصیدہ لکھ کے سارے مدینے کو رلائیں گے۔ حضرت خنسا چپ رہے، بدلے میں کچھ نہیں بولا۔ جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کر چوک میں آ گئی۔ وہ بی بی جن کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے کہنے لگی، ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کے عزت کی، یہ ماں لیکچر دے رہی ہے چوک میں، تاکہ دنیا کو معلوم پڑ جائے، جناب خنسا خطبہ مدینے کی چوک میں کہنے لگی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی ہمارے باپ کے بستر کو ناپاک نہیں کیا، کبھی بھی ناپاک نہیں کیا، میں نے طیب اور طاہر بچوں کو پیدا کیا، اور میں نے اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی، میں نے تمہیں دودھ پلایا۔ میرے بچوں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی سہ نہیں سکتی۔ میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ دنیا بھر مشہور ہو گیا، لوگ آج بھی وہ قصیدے کو پڑھتے ہیں۔ پر اب سن لو، اب میں مسلمان ہوں، اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ یاد رکھنا، جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکیں اور نیزیں برسیں، تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے۔ میرے بچوں، پہلا زخم تمہیں لگے، اور پھر کہنے لگی، اگر میرا دودھ پیا ہے تو یاد رکھنا، ایک تیر بھی تمہارے پشت پہ نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلوار کھائی
اور زخم کھائے۔ خبردار سینے پہ تیر کھانا، خبردار بھاگنے کی جرت نہ کرنا۔ یہ خطبہ دے کے جناب خنسا اندر چلی گئی۔ لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے۔ مزے کی بات تو یہ تھی، پھر بھی سارے لوگ کہنے لگے خطبہ تو اس نے دے دیا ہے، دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے۔ بڑے سخت قصیدے لکھتے ہیں، شہید نہ ہو جائے، دعا کرو۔ لیکن اللہ پاک بھی بڑا ہی بے نیاز ہے، ان کے چاروں بچے شہید ہو گئے۔ چاروں 18 زخم تھے بچوں پر، اور تھے سارے سینے پہ 18 گھاؤ تھے تلواروں کے، اور تھے سارے سینے پہ۔ میرے محبوب عہد سے واپس آئے، ذرا سوچیں، 4 بیٹے، جس ماں کے چلے گئے اس ماں کو تسلی کون دے؟ جناب خنسا آ کے کھڑی ہو گئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شیر پڑے گی اور رلا دے گی دنیا، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اٹھائی اور کہا خنسا تجھے معلوم ہو گیا ہے، شاید تجھے معلوم ہو گیا ہے، تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے۔ جب کہا یہی تو دکھ ہے، کان کھڑے ہو گئے لوگوں کے، حضور یہی تو دکھ ہے، یہی تو پریشانی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگی یہی تو پریشانی ہے، میرے 4 تھے، دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے، حضور یہی تو دکھ ہے، میرے تو صرف 4 ہی تو تھے، دل کرتا ہے 14 ہوتے۔ اور آگے یوں فرمایا 4 کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس 1 جہاں 2 جہاں فدا، میرا تو 2 جہاں سے بھی جی نہ بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کہا حضور 4 تھے، اور مسجد نبوی اس ماں کی ضرورت کی آج بھی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں، میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بچوں کے پشت پہ زخم تو نہیں؟ حضور پشت پہ زخم تو نہیں؟ میرے بچوں نے پیٹھ پر مار تو نہیں کھایا؟ رسول پاک نے فرمایا خنسا تیری ضرورت کو اللہ قبول فرمائے، تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے سینے پہ کھائے ہیں۔ میں کہتا ہوں مائیں جب عظیم ہو تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں، اور اگر ماں کسی کے سائے کے اندھیرے کو دیکھ کر ڈر جائے تو بچوں کو ضرورت کیسے آئے گی؟ بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟